میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے نکاح میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعلان اور ایک ہے دو گواہ۔ شریعت میں اصل چیز اعلان ہے، اعلن النکاح، اصل اعلان ہے، یعنی آپ کے خاندان کے ہر فرد کو پتہ ہو کہ فلاں شوہر اور بیوی ہیں، ہر کسی کو پتہ ہو، اعلانیہ۔ یہ گواہی یہ اصل نہیں ہے، یہ بوقت مطالبہ ہے۔ وقت مطالبہ کا معنی ایک شخص کی بیوی ہے اور وہ شوہر ہے، وہ دونوں کے سفر پر ہیں، پولیس کو شکایت ہوتی ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، یہ عورت کون ہے؟ کہتے ہیں میری بیوی۔ کیونکہ ثبوت بتاؤ، کہ جی میرا نکاح تو مسجد میں 1000 بندے کے سامنے ہوا تھا، کیونکہ ثبوت لاؤ۔ اب اس کو ثبوت میں اپنا نکاح نامہ پیش کرنا پڑے گا، اس میں 2 گواہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو نکاح میں اصل اعلان ہے، یہ 2 گواہوں کا ہونا یہ بوقت مطالبہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو ہمارے یہاں بات چلا دی گئی ہے نا کہ جو خفیہ نکاح کر لیں اور 2 گواہ بنا لیں تو نکاح ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھنا، یہ ہو جائے گا لیکن شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک ہے حد شریعت، ایک ہے مزاج شریعت۔ جو مزاج شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ حد شریعت کی پابندی بھی کر لے گا، جو مزاج شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ حد شریعت کی پابندی بھی نہیں کرے گا۔ تو شریعت کے مزاج یہ ہے کہ اعلانیہ ہو، اور حد کیا ہے، قانون کیا ہے؟ اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مزاج اور حد میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے ایسے خفیہ نکاحوں کی حوصلہ شکنی کریں، حوصلہ شکنی کریں۔ بعض لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، پڑوس ممالک کی بھی پوچھتے ہیں، دیگر جگہوں سے بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں لڑکی ہے بہت اچھی ہے، نیک ہے، میرا ان سے رابطہ ہوا، ہم دونوں نکاح کے لیے تیار ہیں، ہم نے 2 گواہ بنا کے نکاح ویسے کر لیا ہے، اب والدین سے مانگنی ہے تو وہ تیار نہیں ہوتے، تو کیا حکم ہے؟ میں نے کہ اس حکم کا پتہ تب چلے گا جب تمہاری بیٹی ہوگی اور تم سے پوچھے بغیر کسی سے چھپ کر 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے گی، اور پھر گھر میں آ کر کہ ابا میں نے اسے نکاح کرنا ہے، تمہیں پھر سمجھ آئے گا کہ یہ حکم کیا ہے۔ ابھی تو تم دوسری کی بیٹی سے چکر چلا رہے ہو نا، پھر تمہیں احساس ہوگا۔ خیر، میں نے یہ بات سمجھا دی، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔